السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے، تو انشاءاللہ ہم اعتکاف کے فضائل اور مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اعتکاف کے کیا فضائل ہیں، اور ممکن ہے مسائل جو ہے آگے کے ویڈیوز میں آپ کے سامنے تفصیل سے ہیں۔ پہلی چیز، اعتکاف کے لفظی معنی کیا ہیں؟ تو اعتکاف کے لفظی معنی ہے ٹھہرنا، کہیں پر جو ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، ٹھہرنا، یہ لفظی معنی آتے ہیں۔ اور شریعت میں اعتکاف کے معنی ہیں مخصوص شخص کا نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو جو بھی معتکف ہوتے ہیں، اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی نیت کے ساتھ، اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ پھر اعتکاف کی مشروعیت پر اجماع ہے کہ جو ہے کہ اعتکاف کرنا یہ سنت ہے، اس کی مشروعیت پر جو ہے تمام کا اجماع ہے۔ اعتکاف کب کرنا چاہیے؟ تو اعتکاف آپ مسجد میں کبھی بھی جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں، یہ آپ کا اعتکاف ہو جائے گا۔ اور ہر وقت اعتکاف یعنی مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کرنا یہ جو ہے بہتر ہے کہ آپ جب بھی مسجد میں جائیں تو جو ہے آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ لیکن کیونکہ آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی پابندی فرمائی ہیں، اور جو ہے اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو تلاش کر لیں، اس لیے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی افضلیت اور فضیلت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اعتکاف ہر وقت سنت ہے، رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ افضل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی فرمائی ہے۔ پھر اعتکاف کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا۔ اب آتے ہیں اعتکاف کے جو فضائل احادیث میں یا اعتکاف کے متعلق جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ متفق علیہ، یعنی یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، حتی توفاہ اللہ تعالی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، وفات دے دی۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں آخری عشرے میں مکمل اعتکاف فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان عشرۃ ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے ہر سال، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اب اعتکاف کے یہ فضائل تو ہو گئے کہ یہ فضیلت ہی کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت، پابندی فرمائی۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکمت جو ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کی تلاش کرنی تھی تو مختصراً لیلۃ القدر کی فضیلت ہم احادیث سے اور قرآن کریم سے جان لیتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں باضابطہ پوری سورت نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو لیلۃ القدر جو شخص پا لے گا وہ جو ہے اس کو 1000 مہینوں سے افضل کا ثواب ملے گا۔ مختصراً ایک شان نزول اس کا بتا دیتا ہوں، بہت سی باتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس کے 1000 مہینے بڑی مدت اس نے عبادت کی۔ تو دن میں جو ہے وہ روزہ رکھتا تھا، رات میں جو ہے وہ شب بیداری کرتا تھا،
یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہے کہ جہاد میں مصروف رہتا تھا، رات میں عبادت میں مصروف رہتا تھا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رشک کیا کہ ہم جو ہے چاہ کر بھی جو ہے اتنی عبادت اتنے سال نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس ہماری عمریں اتنی بڑی بڑی نہیں ہوتی. 60 سال 65 سال جو ہے اس میں پھر بچپنا گزر گیا. تو اس وقت جو ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رشک فرمایا تو اللہ رب العزت نے اس سورے کو نازل فرمایا کہ تم لیلۃ القدر میں عبادت کر لو تو جو ہے تم کو 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا، 1000 سے بہتر. پھر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے جو ہے اس میں نازل ہوتے ہیں باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، تمام جو ہے احکام لے کر. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراپا سلامتی والی ہے طلوع فجر تک، یعنی بعد نماز مغرب سے طلوع فجر تک یہ رات سراپا سلامتی ہے. پھر لیلۃ القدر کب ہوگی؟ تو اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کی تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 20ویں روزے کی رات ہوگی 21ویں، 22ویں روزے کی رات ہوگی 23ویں، 24ویں روزے کی رات ہوگی 25ویں. تو یہ جو طاق عدد ہیں یعنی رات میں جو ہے 21 23 25 27 29، اور دن کے اعتبار سے ہمارے روزے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 20واں روزہ 22واں روزہ 24واں روزہ 26واں روزہ 28واں روزہ، ان کی راتوں کو آپ کو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. اور اسی تلاش کے لیے کیونکہ گھر میں جو ہے انسان رہے گا تو جو ہے دیگر مصروفیات بھی ہوگی، تو باضابطہ جو ہے اچھے طریقے سے تلاش کرنے کے لیے اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. دوسری روایت میں اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوشش کرتے تھے، عبادت میں مشقت اٹھاتے تھے، رمضان کے آخری عشرے میں اتنی اٹھاتے تھے کہ اس کے علاوہ دیگر ایام میں نہیں اٹھاتے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند کس کے باندھ لیتے تھے اور جو ہے بہت زیادہ عبادت میں عام دنوں کے مقابلے میں مصروف ہو جاتے تھے. اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتی ہیں قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں اس میں کیا کہوں، میں اس میں اللہ رب العزت سے کیا دعا مانگوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ بے شک آپ درگزر کرنے کو پسند کرتے ہیں تو آپ مجھے معاف فرما دیں، میرے گناہوں کو درگزر فرما دیں. تو یہ دعا آپ کو لیلۃ القدر میں کرنی چاہیے کثرت سے، جو ہے آخری عشرے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو اب عشر اخیر کی طاق راتوں میں آپ کو شب قدر کی تلاش کرنی ہے، تو اس لیے ان راتوں میں جو ہے بازاروں میں جانے سے احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ ان راتوں کو مسجد میں یا اپنے گھر میں عبادت میں گزاریں، اور جو ہے رات بھر جو ہے عبادت کر کر کوشش کر لیں کہ یہ لیلۃ القدر ہم کو مل جائیں. اب لیلۃ القدر کو جو ہے ہمارے پاس 27ویں رات کہا جاتا ہے، 27ویں رات بھی لیلۃ القدر کے تلاش کرنے والی راتوں میں سے ہیں. اسی کو فکس کر کر اسی دن جو ہے شب قدر سمجھنا، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، یہ شریعت سے ناواقفیت کی علامت ہیں. آپ کو پورے آخری عشرے میں جو ہے آپ کو طاق راتوں میں جو ہے شب قدر کو تلاش کرنا ہے، اور تلاش کرنا باہر پھر کر نہیں ہے بلکہ عبادت کر کر جو ہے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے عبادت میں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا ہے. ان 10 ایام آپ اللہ رب العزت کے ساتھ اچھے سے عبادت کر لیں گے اور آپ کو لیلۃ القدر مل جائے تو آپ کو جو ہے 1000 مہینوں سے زیادہ افضلیت کی عبادت مل جائے گی. اللہ تعالی ہم کو جو ہے لیلۃ القدر تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس میں عبادت میں مصروف رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.